السلام علیکم دوستوں خلافت عثمانیہ کا دور ہماری اسلامی تاریخ کا وہ سنہری زمانہ ہے جو ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ مسلمان ایک مرتبہ پھر ساری دنیا پر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ آج کی میری یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے بارے میں ہے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 656 ہجری بے مطابق 1258 عیسوی میں ترک سردار ارطغرل غازی کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ عین وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کی دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی اور عظیم و شان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑک پن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور مشہور صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی بیوی کی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ ادابالی کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ عثمان غازی نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھی بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان غازی کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوتا ہے جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین پر پھیل گئیں۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے برائے اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ برائے اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان غازی سے کر دیا۔ اب یہاں تاریخ میں بڑا اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کے مطابق شیخ ادابالی کی بیٹی مال خاتون ہی تھیں اور انہی کے بدن سے اورحان غازی کی پیدائش ہوئی۔ کچھ کے مطابق عثمان غازی کی دوسری بیوی رابعہ بالا تھی جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے تھے۔ بہرحال اس خواب سے سب ہی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈنیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ یلکان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت پونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کے بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھے۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی تلادار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومتوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ عثمان غازی نے کراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی
کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان غازی کو دراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بروز شمشیر فتح کیا تھا وہ ان کی جاگیر میں دے دیا اور اسے نیزبک کا خطاب بھی دیا۔ عثمان غازی کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان غازی کو میسر آ گئے۔ 1300 میں ایشیائی کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان غازی بالکل خود مختار اور آزاد ہو گئے۔ آئندہ اس کے بعد عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح گزاری۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ کافی عرصے وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں بھی مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے بھی قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے عثمان غازی کی اس خاموشی کو کمزوری سمجھا تھا وہ عثمان غازی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے غافل تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے فتح کیے گئے علاقوں پر حملے شروع کر دیے، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداروں کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ 1300 میں یینی شہر جو کہ برسا کا ایک قلعہ تھا اسے فتح کر کے اسے اپنی نوزائید سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ 1301 میں سلطان غازی نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنطینی قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود تک پہنچ گئے۔ برسا، نیکیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان غازی پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کی مفتوحہ علاقوں پر حملے کیے۔ اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اورحان غازی نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا۔ انصاف میں سب ہی برابر ہیں۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت میں کچھ بھی جمع نہیں کیا، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی آپ نے بانٹ دیا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں کوئی سونا، کوئی رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک صوتی عمامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان غازی جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ سلطان عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان میں پہلا قتل تھا۔ دندار بے کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراؤ سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ عثمان غازی کے بعد ان کی اولاد نے بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے ان کے خواب کو سچا ثابت کر دیا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ ہی کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی کی وفات سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا پھر 1324 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر پر تھے، اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو سغوت کے مقام پر حضرت عثمان غازی کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں ہی دفنایا گیا۔